بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ النازعات کی آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33 تک تفسیر بیان کریں گے۔ پہلے آیات کا ترجمہ کرتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ تفسیر ملاحظہ فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا، بھلا تمہارا پیدا کرنا زیادہ سخت ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا۔ رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا، اللہ نے اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست بنایا۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اور اس کی رات کو تاریک بنایا اور اس کے دن کو ظاہر کیا۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، اور اس کے بعد زمین کو بچھایا۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا، اللہ نے اس سے اس کا پانی اور اس کا چارہ نکالا۔ وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا، اور پہاڑوں کو قائم کر دیا۔ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، تم کو اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ آیات کے ترجمے کے بعد اب ان آیات کی تفسیر ملاحظہ فرما لیجئے۔ گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے منکرین قیامت کے لیے ان کے درس عبرت کو حاصل کرنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ظالم مجابر بادشاہ فرعون کے واقعے کا تذکرہ کیا تھا کہ یہ منکرین قیامت، منکرین بعث بعد الموت اس واقعے سے کچھ درس عبرت حاصل کر سکیں۔ آگے ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے وقوع قیامت پر عقلی دلیل بیان کی ہے اور اپنی قدرت کے کچھ حسین مناظر کو بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، بھلا تمہارا پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے زیادہ مشکل ہے یا آسمان کا؟ اللہ نے اس کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا اور اس کو درست اور ٹھیک بنایا، اس کی رات کو تاریک بنایا، اس کے دن کو ظاہر کیا۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، جب تم اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اعتراف کر چکے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اس آسمان کو بنایا، اس کی چھت کو بلند کیا، اس کو بغیر ستون کے روک دیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اعتراف کیوں نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کریں گے؟ جب اللہ کے لیے یہ مشکل نہ ہوا کہ آسمان کو بغیر ستون کے روک دیا، اس کی چھت کو بلند کیا جس میں نہ کوئی جھول ہے، نہ کوئی دراڑ ہے، نہ کوئی فٹن ہے، نہ کوئی گندگی ہے، جب اللہ تعالیٰ کے لیے اس آسمان کے نظام کو بنانا مشکل نہ ہوا تو پھر تمہارا دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں مشکل ہوگا؟ تم کو زندہ کرنے کے بعد تمہارا حساب و کتاب ہونا یہ اللہ کے لیے کیسے مشکل ہوگا؟ اور یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس میں سورج کو بنایا جس کی حرارت سے، جس کی رفتار سے دن اور رات کا یہ نظام قائم ہے۔ اور پھر یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا، اتنی چوڑی چکلی زمین جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک عظیم شاہکار ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے اس چوڑی چکلی زمین کا بچھانا اور پھر
اس کے ثبات اور اس کے سکون کے لیے پہاڑوں کو اس کی میخیں بنا دینا، یہ اللہ کے لیے جب مشکل نہ ہوا تو تمہارا دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے کیوں کر مشکل ہوگا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے تمہاری ضرورت کے لیے، تمہارے لطف اندوزی کے لیے اور تمہارے جانوروں کی ضروریات کے لیے اس زمین سے پانی کو نکالا، مختلف قسم کے گلے پیدا کیے جس سے تم فائدہ اٹھاتے ہو، تمہارے جانور بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، تم لطف اندوز ہوتے ہو، تمہارے جانور لطف اندوز ہوتے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ان چیزوں کا بنانا مشکل نہ ہوا اور انسان کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا اس کے لیے مشکل نہ ہوا، تو اب دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کرنا یہ اللہ کے لیے کیسے مشکل ہوگا؟ لہذا تمہیں غور کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کا اعتراف کرنا چاہیے، جس طرح تم نے اس قدرت کا اعتراف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بنایا، اس چوڑی چکلی زمین کو بنایا، اس سے پانی کو نکالا، مختلف قسم کے گلے اگائے، اسی طرح تمہیں اس قدرت کا بھی اعتراف کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ انسان کو مرنے کے بعد حساب و کتاب کے لیے دوبارہ زندہ کریں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح آسان ہے جس طرح اس کے لیے آسمان کا پیدا کرنا آسان، زمین کا بچھانا اس کے لیے آسان، پہاڑوں کو اس کی میخیں بنانا آسان، یہ اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح آسان ہے۔ لہذا تمہیں ہماری ان قدرت کے حسین مناظر میں غور کر کے ہماری اس قدرت کا اعتراف کر لینا چاہیے کہ ہم ایک دن انسان کو موت دیں گے اور موت دینے کے بعد پھر حساب و کتاب کے لیے اس کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ یہ آیات کی تفسیر تھی۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی آخرت پر کامل یقین اور ایمان عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔